تو مسجد کو ویران کیا۔ تو یہ کہا کہ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے مسجدوں سے روکتا ہے۔ تو بعض صحابہ نے، بعض حضرات نے کہا کہ یہ اس موقع پر نازل، بعض نے کہا کہ کیونکہ یہودی جو تھے بیت المقدس کے اوپر ایک عرصے تک یہودیوں کے پاس بھی رہی کہ بنی اسرائیل تھے نا، تو نصرانیوں نے ان پر جب روم کا ایک بادشاہ تھا ان کے ساتھ مل کر نصرانیوں نے، عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر حملہ کیا تھا، بیت المقدس کو انہوں نے پھر فتح کیا اور اس وقت یہودیوں کا قتل عام کیا، اور بیت المقدس انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے یحییٰ علیہ السلام، جب انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا نا، اس کے بعد ان کے اوپر پھر یہ نصرانیوں نے حملہ کیا تھا، پھر ان سے بیت المقدس بھی چھین لیا اور اس کے اندر خنزیر کو ذبح کر کے ڈالا، گندگی ڈالی، اور آپ علیہ السلام کے زمانے تک، پھر اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت زمانے تک پھر بیت المقدس بند رہا، کہ پھر بیت المقدس میں جیسے نمازیں پڑھی جاتی تھی یا عبادت وہ نہیں، پھر نصرانیوں نے یہودیوں سے تو نکل گئی نا، تو نصرانیوں کے پاس رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ بیت المقدس فتح ہوئی، پھر انہوں نے دوبارہ اس کی تعمیرات کروائی اور پھر بیت المقدس کو کھولا۔ تو اس میں یہودی بھی مراد ہیں اس آیت سے، اسی لیے مساجد کہا ہے کہ یہودیوں نے بھی تو اللہ کی مسجد سے روکا تھا نا، نصرانیوں نے عیسائیوں نے اللہ کی مسجد یعنی بیت المقدس سے روکا تھا کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، کہ ایک عرصہ تقریباً 100 سال تک ہے، 100 سال کا عرصہ ان کے پاس رہی۔ نہیں، نصرانیوں نے، ہاں یہودیوں نے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل ہے نا، بنی اسرائیل نے تو کئی انبیاء کو قتل کیا تھا، تو جب ان کو قتل کیا تو اس کے بعد یہ جو ہے ان پر مسلط ہوئے، پھر ان کا قتل عام ہوا اور بیت المقدس ان کے ہاتھ میں آیا، نصرانیوں کے، عیسائیوں کے قبضے میں آیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا، پھر بیت المقدس کو بنایا گیا، پھر عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا، پھر صلاح الدین کے ایوبی کے رحمہ اللہ کے زمانے میں پھر فتح ہوا، پھر اس کے بعد سے کچھ صلیبی جنگیں ہوئے، پھر اب تک یہودیوں کے پاس ہے، اب تک جو ہے اسرائیل یہودی ہے نا، اب یہودیوں کے پاس ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ کہ کچھ ایسا ہے، اس طرح رکاوٹ نہیں ہے جیسے پہلے تھے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں وہاں کے قریبی جیسے ہے، لیکن کھلے عام نماز کی اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں نے بھی اللہ کی مسجد سے، نصرانیوں نے بھی روکا تھا، اور یہودیوں نے بھی روکا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف شبہ ڈالتے تھے، آپ علیہ السلام کے خلاف شبہ ڈالتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، مختلف قسم کی، تو لوگ اسلام سے، آپ علیہ السلام سے منکر ہوتے تو نماز چھوڑتے، تو نماز کا چھوڑنا مسجد کو خراب کرنا ہے، تو اشارتاً یہودیوں نے بھی کام پورا کیا تھا۔ تو اس طرف یہ کہ تینوں گروہوں کی طرف مشرکین مکہ نے عملی طور پر آپ علیہ السلام کو اور صحابہ کو روکا تھا، اور یہود نصارہ نے پہلے بیت المقدس سے روکا تھا، تو ان سے بھی تو یہی کہا گیا کہ وَنَا أَظْلَمُ، کہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے نا، بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ دونوں آتے ہیں، اور اس میں مشرکین کا بھی ذکر آ گیا کہ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے شخص ہے جو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ہوگا کہ حالانکہ ہونا تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے مساجد میں داخل ہوں، ایک مطلب کہ اللہ کے ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، یہ نہیں کرتے بلکہ انہوں نے ویران کرنے کی کوشش، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اب تو یہ جیسا کر رہے ہیں کر لے، جیسے مشرکین مکہ نے تو ویران کیا وہ کیا، ایک وقت آئے گا کہ یہی لوگ ڈر کر ان مساجد میں داخل ہوں گے، کہ جب مسلمان ان سے مغلوب ہوں گے، جب مکہ فتح ہوا تو ان کا یہی حال ہوا تھا نا، ان پر رسوائی، آپ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا نا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے وہ مامون ہوگا، یعنی جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہوگا، تو بات اعلان کر دیا تھا۔ اب یہ ڈر کے کیا کر رہے تھے، مسجد میں بھاگ رہے تھے کہ وہاں جائیں گے تو قتل نہیں ہو، تو یہ اشارہ بھی کر دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ داخل ہوں گے مگر اللہ کے گھر میں ڈر لہم فی الدنیا خزیون، ان پر دنیاوی طور پر بھی کیا ہوگی، رسوائی ہوگی کہ مسلمانوں سے مغلوب ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا۔
اور وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہ اللہ کے لیے مشرق مغرب۔ اب یہود نصارہ نے آگے جا کر دوسرے پارے میں ہے نا کہ اعتراضات کیے، جیسے پیچھے آیت بھی پڑھی تھی کہ ایک دفعہ مسلمانوں کا یہ قرآن برحق ہے تو اس کے اندر پھر تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں کہ پہلے قبلہ کچھ تھا پھر قبلہ کچھ ہو گیا، پہلے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، اب ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر رہے ہیں، تو نسخ پہ آیات تھی نا کہ منسوخ ہو گیا، تو اس پر اعتراض کیا تھا۔ ایسے ہی انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو ہے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کی طرف ان کی تردید کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اصل جو حقیقت ہے کوئی سمت ہے نہ بیت اللہ مقدس ہے، ہم یوں کہیں کہ بیت اللہ کو جو عظمت ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے نا، ذات کے اعتبار سے نہ کسی سمت میں تقدس ہے نہ پاکی ہے، نہ ذات کے اعتبار سے بیت اللہ میں، نہ ذات کے اعتبار میں مسجد میں کوئی پاکی ہے۔ تو مسجد کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب طواف کیے تو حجر اسود کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر کہا کہ اے حجر اسود میں تیرا بوسہ اس لیے نہیں لے رہا کہ تو بڑا عظمت ہے یا جنت سے ہے، اس لیے لے رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ تو اب یہ ہے حکم دیا گیا کہ ذات کے اعتبار سے نہ بیت المقدس یا جہت جو بیت المقدس کی طرف کی جو ایک جہت ہے اس میں کوئی تقدس ہے یا کوئی پاکی ہے یا کوئی عظمت ہے یا بڑائی ہے، یا بیت اللہ کی طرف جو جہت ہے اس میں کوئی تقدس ہے، ہر ایک جہت اللہ کی ہے، ہر ایک طرف کیا ہے اللہ کی ہے، مشرق اور مغرب کیا ہے اللہ کی ہے۔ ان کی تردید کے لیے ہے کہ مشرق مغرب اللہ کی ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا جس طرف تم چہرہ کرو اللہ کو پاؤ گے، جس طرف چہرہ کرو اللہ کو پاؤ گے، کہ جس طرف ہی منہ کر کے آدمی کھڑا ہو جائے اللہ۔ یہ تو حکم ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ تعظیم ہمیں جو سکیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم میں، اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کے نبی کے طریقے کی وجہ سے منہ کرتے ہیں۔ تو ویسے تو ہے کہ جو آدمی حکم یہ بھی ہے کہ کہیں ایسی جگہ پہ گیا ہوا ہے اور وہاں پہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرف قبلہ ہے، کہ اس طرف ہے اس طرف ہے، اب وہ اپنے طور پر کہتا ہے کہ اس طرف ہے، حالانکہ اگر پشت کر کے بھی کھڑا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔